پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں احتجاجی سیاست، قومی سلامتی، حکومتی فیصلے اور انتخابی سرگرمیاں بیک وقت ملکی منظرنامے پر حاوی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے 5 اگست سے ریلیز عمران خان تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں احتجاجی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ تاہم اس اعلان کے ساتھ ہی پارٹی کے اندر بھی اختلاف رائے کی جھلک دکھائی دی، جب علی محمد خان نے علی خان کی سیاسی طور پر متحرک ہونے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس بیان نے پی ٹی آئی کی داخلی سیاست پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق حالیہ بیان سیاسی حلقوں میں شدید بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ حکومتی شخصیات اور مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بیان پر سخت رد عمل سامنے آیا، جبکہ جے یو آئی ایف اے اپنے موقف پر قائم ہے۔ اسی دوران وفاقی حکومت کے ایوانوں میں بھی تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سیاسی حلقوں میں وفاقی کابینہ میں ممکنہ رد و بدل کی چہمگوئیاں جاری ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ بعض وفاقی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم کابینہ میں ممکنہ تبدیلیوں کی خبریں سیاسی ماحول کو مزید گرم کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان اسمبلی نے گزشتہ روز گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کی قرارداد بھی منظور کر لی ہے، جس کے بعد اس آئینی اور سیاسی معاملے پر بھی نئی بحث چھڑ گئی۔ دوسری جانب بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن شعبان پوری شدت سے جاری ہے۔ ریاستی اداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی اور ملک دشمن عناصر کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ حالیہ کارروائیوں نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اب بھی ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دوسری جانب آزاد جموں کشمیر کے انتخابات بھی سر پر کھڑے ہیں، جو 27 جولائی کو شیڈیول ہیں۔ تاہم موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث مختلف حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہو سکیں گے یا نہیں۔ انتخابی تیاریاں جاری ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات نے اس عمل پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ انہی تمام تر اہم موضوعات پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن منصور علی خان۔ بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملک گیر وہ تحریک شروع کر رہے ہیں، ریلیاں، احتجاج، جلوس 5 اگست کو۔ یہ کوئی پہلی بار تو ہے نہیں، یہ تقریباً گرفتاری کی ہر سال کے بعد بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کی بار ماضی کی طرح ہی یہ کوئی کال لگ رہی ہے اور یا کوئی حکومت کو سنجیدہ اور ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی؟ بہت شکریہ مدثر صاحب۔ دیکھیے ویسے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حریفوں کے لیے یہ محاورہ بنتا ہے، لیکن ایکچولی فٹ ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ جو ایک پرانی ایک کہانی تھی نا کہ شیر آیا شیر آیا۔ تو الٹیمیٹلی پھر گاؤں والوں نے جو ہے وہ اس بچے کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو گاؤں والے ہیں نا، انہوں نے اب جو ان کے بچے ہیں بیرسٹر گوہر ہو گئے یا سہیل آفریدی صاحب ہو گئے، ان کی بات ماننے سے میرے خیال میں انکار کر دیا ہے۔ اب وہ ان کی بات کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ میں مطلب ایک ہوتا ہے صرف آپ ایک اندازہ لگانا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے ویسا ہو جائے۔ میرے خیال میں the game is over now۔ یہ احتجاج، تحریک، یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی واضح اگزامپل یہ ہے کہ جو شخص جس کے لیے آپ نے یہ احتجاج کرنا ہے اڈیالہ جیل کے اندر وہ موجود ہے، جب آپ اس کی آزادی کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اور کون سی تحریک یا اور کون سا جلسہ؟ ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے ابھی بھی، بلکہ 5 اگست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کوئی تحریک شریک شروع کرنے کے بجائے ایک جلسہ کر لیا جائے، بس وہ کام ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 8-10 تقریریں ہو جائیں۔ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، محمود خان رچن کو بلا لیں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، بیرسٹر گوہر، سہیل آفریدی، یہ اپنا کام کریں، 5-5 10-10 منٹ کی تقریریں کریں اور ختم کریں، اور کم از کم لکھ لیا جائے کہ ہاں جی 5 اگست کو کچھ ہوا تھا، کوئی ہلچل ہوئی تھی، بس دیٹس اٹ۔ تو بات بہت آگے جا چکی ہے۔ اب تو میرے خیال میں ایک کریڈیبلٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے ان لیڈروں کی کریڈیبلٹی کے اوپر ڈاؤٹ کرتا ہے، اور وہ مطلب آدھی تحریک انصاف کے اپنے لیڈر جو کم از کم پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مطلب وجہ کیا ہے؟ لیڈرشپ میں صلاحیت نہیں ہے یا خوف ہے یا پھر اپنے اقتدار کو اور اپنے معاملات کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
میرے خیال میں موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ نہیں چاہتا عمران خان صاحب باہر آئے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس بات کا کہ جس دن عمران خان صاحب باہر آئے اس میں سے 70-80% جو ہے فارغ ہو جائے گا. ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ آپ کے خیال چلے میں زیوم کر لیتے ہیں، آئیے زیوم کر لیتے ہیں کہ جناب کل عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے، آپ کے خیال میں باہر آتے ساتھ ہی وہ اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی کوئی پوزیشن رہے گی؟ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ کو اس کے بعد کوئی پوچھے گا؟ آپ کے خیال میں یہاں پہ شیخ وقاص اکرم ہو گئے یا مطلب یو اسٹارٹ نیمنگ them all of them، کون پوچھے گا ان سے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. اور آپ کے خیال میں سہیل آفریدی صاحب جو ابھی میرے خیال میں ایک طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ان کی کوئی وقت رہ جائے گی؟ عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے ٹینیور کے بعد ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ایک طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے، مجھے ایک یس مین چاہیے، اور عثمان بزدار اسی نظریے کی پروڈکٹ تھی. تو عمران خان صاحب جس دن باہر آ گئی یہ پوری لاٹ اس کے بعد یہ فارغ ہے. سو میرے خیال میں ہو سکتا ہے دل کرتا ہو یا ان کو کہنا پڑتا ہو، پبلک پوزیشن لینی پڑتی ہو کہ ہاں جی ہم عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے سب کچھ کریں گے. اور آپ کو یاد ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ جو پہلی تقریر تھی عشق عمران والی، تو نہ اب عشق ہے نہ محبت ہے، وہ سب بھوت چھوت میرے خیال میں اتر گیا ہوا ہے. اور اب جو ہے ایک ریالٹی چیک مل گیا ہوا ہے کہ نہیں، اگر یہ جھنڈے والی گاڑی چاہیے، یہ ہیلی کاپٹر کی رائڈ چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنے الفاظ کو چیک کر کے بولنا ہوگا. ورنہ تو آپ یاد کیجئے جو سہیل آفریدی صاحب کا پہلا مہینہ تھا وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد، اس وقت کے بیانات اور آج کا سہیل آفریدی دو مختلف افراد نظر آتے ہیں. بالکل. اچھا، لیکن منصور صاحب یہ پھر وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی ایسی مومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے، کوئی امپیکٹ اگر کریٹ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ایک رفٹ آ جاتی ہے. ابھی بھی ہم پھر وہ رفٹ والا بھی سچویشن دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں، قومی اسمبلی میں، ان کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ باہر نکلنے کی بات کر رہی ہیں. اور علی محمد خان صاحب کا ادھر سے بیان آ جانا کہ موروثی سیاست عمران خان کبھی نہیں چاہتے تھے. تو دونوں طرف بیان بازی کا سلسلہ. اور پھر تیسری چیز، جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، چاہے وہ یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں یا پرانے ان کے عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ بھی بڑی تنقید کر رہے ہیں سہیل آفریدی پر، ان کی گورنمنٹ پر. تو یہ رفٹ بھی اسی وجہ سے آ رہی ہے یا پھر اپنا اپنا سب کھیل رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، میرا خیال میں اس کا اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جیل میں، میں ان کو کیا کرٹیسائز کروں اس وقت میں. لیکن فرینکلی اسپیکنگ آج کے جو بھی حالات ہیں نا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی اپنے تنظیمی ڈھانچے کے اوپر کام ہی نہیں کیا. کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اپنے کارکن کو جو ہے وہ خود اپنی لیڈرشپ چننے دوں، یہ گروم کریں. میں چاہے ہوں یا نہ ہوں، سیاسی جماعت کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے لیڈر بدلتا رہے، اس کا ڈرائیور بدلتا رہے، لیکن انجن، ٹائر، گیئر، بریک، یہ سب کو سب آٹومیٹکلی کام کرتے رہنے چاہیے. ڈرائیور کے تبدیل ہونے سے گاڑی رکنی نہیں چاہیے. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہے، جو ایکچولی اس گاڑی کو ڈرائیو کرتا تھا، اب چونکہ وہ نہیں ہے، تو یہاں پہ اس گاڑی کو